بھارت سمیت دنیا کو باور کرا دیا، پاکستان امن چاہتا ہے۔ نریندر مودی کی سیاست بھی انسانوں کو تقسیم کرنے کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا چھاچھروں میں جلسے سے خطاب، ہمارا ہیرو ٹیپو سلطان ہے، بہادر شاہ ظفر نہیں۔ بھارت یاد رکھے پاکستان کے خلاف کچھ بھی کیا تو جوابی کارروائی ہوگی۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل کریں گے اور پاکستان کو پرامن بنائیں گے۔ لیڈر پرچی سے نہیں جدوجہد سے بنتے ہیں، بلاول اپنے نام کے ساتھ بھٹو لگا کر لیڈر بن گیا۔ پیپلز پارٹی کے گڑھ میں وزیر اعظم کے باؤنسرز، کہا جب جیل جانے کا خطرہ ہوتا ہے تو سندھ کارڈ کھیلا جاتا ہے۔ 18ویں ترمیم سے اختیارات اور پیسہ صوبوں کو چلا گیا، تمام ملکی پالیسیاں تبدیل اور غربت ختم کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ تھرپارکر کے لیے 2 موبائل اسپتال اور 4 ایمبولینسز دینے اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کا اعلان، مستحقین میں ہیلتھ کارڈز بھی تقسیم کیے۔ وزیر اعظم، میری تقریر کا اسمبلی میں میرے سامنے ہی جواب دیتے، بزدل لوگ پیٹھ پیچھے رد عمل دیتے ہیں۔ بلاول کا وزیر اعظم پر جوابی وار۔ عمران خان کا لب و لہجہ اپوزیشن کے لیے ہی سخت ہوتا ہے، کاش عمران خان کالعدم تنظیموں اور مودی سے متعلق بھی یہی تیز لب و لہجہ اختیار کرتے۔ نیشنل ایکشن پلان پر مستقل عمل درآمد ہونا پاکستان کے مفاد میں ہے، حکومت کو اس معاملے میں اپنی سنجیدگی ظاہر کرنا ہوگی۔ بھارت نے جنگ کا مکہ دکھایا تو ہاتھ توڑ دیں گے، جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں، چھاچھرو بھارتی سرحد سے جڑا ہوا ہے، یہاں سے نریندر مودی کو پیغام دینے آئے ہیں۔ یہ 1971 والا پاکستان نہیں، ہم نے بھارتی پائلٹ کو باعزت طور پر رہا کیا، بدلے میں ہمیں شاکر اللہ کی میت واپس کی گئی، خون کے آخری قطرے تک مظلوم کشمیریوں کا ساتھ دیا جائے گا۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت پنجاب میں کریک ڈاؤن، کالعدم تنظیموں کے 60 سے زائد کارکن کی زیر حراست، 16 مدارس کا کنٹرول انتظامیہ نے سنبھال لیا۔ سندھ میں فلاح انسانیت کے 56 اور جیش محمد کے 4 ادارے زیر تحویل۔ وزیر اعظم عمران خان کو آج شام پنجاب میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد رپورٹ پر بریفنگ دی جائے گی۔ بھارت میں رافیل ڈیل دستاویزات چوری ہونے پر راہل گاندھی نے مودی کو نشانے پر رکھ لیا، کہا نریندر مودی ایئر فورس سے پیسے بٹور کر انیل امبانی کو دے رہے ہیں۔ بھارتی رکن پارلیمنٹ اعظم خان کہتے ہیں، مودی سرکار کو گائے کا 2 کلو گوشت تو نظر آ گیا، لیکن کشمیر میں 300 کلو بارودی مواد سے بے خبر تھے۔ جنوبی ہندو آپے سے باہر، مولانا محمد جوہر یونیورسٹی کا اردو گیٹ توڑ ڈالا۔ پاک بھارت ایٹمی جنگ کا خطرہ برقرار رہے گا، عالمی دباؤ کے بغیر دیر پا حل ناممکن ہے، نیو یارک ٹائمز کا اداریہ۔ مودی ہندو قوم پرستی کو ہوا دے رہے ہیں، پاکستان نے خیر سگالی کے طور پر پائلٹ واپس کیا۔ بھارت کا پاکستان پر حملے میں بڑی تعداد میں دہشت گرد مارنے کا دعویٰ مشکوک قرار دے دیا۔ سرحدوں پر دونوں ملکوں کی فوج تیار رہے، ممکن ہے اگلی محاذ آرائی آسانی سے ختم نہ ہو۔ منہ کی کھانے کے بعد بھارت کا جنگی جنون کم نہ ہو سکا، بھارتی وزارت دفاع کا 220 افسران کو پاک بھارت سرحد پر تعینات کرنے کا فیصلہ۔ بھارتی فوج میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ویجیلنس اور ڈیپٹی چیف آف آرمی اسٹاف کے 2 نئے عہدے متعارف کرا دیے۔ نئی دلی میں فوجی افسروں کی تعداد میں 20% کمی کر کے بارڈر پر تعیناتی کی جائے گی۔ بھارت کا لڑاکا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، بھارتی میڈیا کے مطابق میگ 21 راجستھان میں گر کر تباہ ہوا، طیارے کا پائلٹ محفوظ رہا۔ وکی لیکس دستاویزات نے بھارتی جھوٹ بے نقاب قرار دے دیا، امریکہ نے پاکستان پر F-16 طیاروں کے استعمال پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ بھارت سے تنازع کی صورت میں پاکستان اپنے دفاع میں F-16 استعمال کر سکتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں جماعت اسلامی پر پابندی اور یاسین ملک کی گرفتاری کے خلاف شٹر ڈاؤن،
خواتین کا عالمی دن منانے والی دنیا مقبوضہ کشمیر میں خواتین کی حالت زار پر نوٹس لے، مشال ملک کا ویڈیو پیغام۔ ادھر جموں میں گرینیڈ دھماکے میں ہلاک افراد کی تعداد 2 ہو گئی۔ محکمہ جنگلات کی بھارتی جارحیت کے دوران جابہ جنگلات کو پہنچنے والے نقصان کی رپورٹ درج۔ رپورٹ میں بھارتی فضائیہ اور نامعلوم پائلٹس ملزم نامزد۔ ابتدائی رپورٹ ایس ڈی ایف او مانگسہرہ کی مدیریت میں درج ہوئی۔ بھارتی طیاروں کی طرف سے گرائے گئے پے لوڈ سے 19 درختوں اور پودوں کو نقصان پہنچا۔ رپورٹ کا متن۔ نواز شریف علاج کے لیے اسپتال منتقل ہونے پر راضی نہ ہو سکے۔ مریم نواز کا کہنا ہے سابق وزیر اعظم کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ جیل کی حدود میں لائف سیونگ یونٹ فوری طور پر عمل میں لایا جائے۔ جیل حکام سے درخواست۔ نواز شریف سے والدہ بیگم شمیم اختر، شہباز شریف، مریم نواز اور حمزہ شہباز کی کوٹ لکھپت جیل میں آج پھر ملاقات۔ نواز شریف کی صحت سے متعلق پنجاب اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس۔ نون لیگی رہنما ملک احمد خان کہتے ہیں حکومت کو اپنے تحفظات سے آگاہ کر دیا۔ وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کہتے ہیں حکومت نواز شریف کی مرضی کے مطابق مزید بہتر طریقے سے علاج کی سہولیات مہیا کرنے کو تیار ہے۔ افضل کوہستانی قتل کیس میں اہم پیش رفت۔ کیس کا مرکزی ملزم موسم خان کوئی پالس سے گرفتار۔ ملزم کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد۔ وزیر اطلاعات کے پی شوکت یوسف زئی کہتے ہیں ورثاء کو ہر حال میں انصاف فراہم کریں گے۔ مقتول افضل کوہستانی نوگرام کے مقامی قبرستان میں سپرد خاک۔ جعلی اکاؤنٹس کیس میں پہلی گرفتاری۔ نیب راولپنڈی نے سیکریٹری کے ڈی اے کو گرفتار کر لیا۔ 13 روزہ ریمانڈ پر نیب کے حوالے۔ آصف زرداری کے قریبی ساتھی آفتاب میمن پر 7 ایکڑ سرکاری زمین غیر قانونی طور پر کرنے اور قومی خزانے کو 80 کروڑ روپے نقصان پہنچانے کا الزام۔ ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنے کے لیے خواتین کو محفوظ ماحول فراہم کرنا ہماری ذمہ داری۔ خواتین ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ خواتین کے قومی دن پر قومی قیادت کے پیغامات۔ چیئرمین سینٹ نے اجلاس کی صدارت سینیٹر کرشنا بائی کے حوالے کر دی۔ سینٹ میں خواتین کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد منظور۔ پنجاب حکومت کا کارکنوں کے لیے کم از کم تنخواہ 15,000 سے بڑھا کر 16,500 روپے کرنے کا فیصلہ۔ خصوصی لیبر کارڈ بھی جاری کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس۔ محکمہ محنت کی کارکردگی، صنعتی کارکنوں کی فلاح و بہبود کے اقدامات کا جائزہ۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش۔ کوئٹہ، سبی، قلات اور تربت میں بادل برسنے کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری۔ لاہور سمیت مختلف شہروں پر بادلوں کا راج، کئی شہروں میں رمجھم۔ کراچی میں موسم خشک، مطلع ابر آلود رہنے کا امکان۔ امریکی عسکری قیادت کا خطے میں امن و استحکام میں پاکستانی کردار کا اعتراف۔ جنرل جوزف وٹل کہتے ہیں پاکستان کی مدد سے طالبان مذاکرات پر آمادہ ہوئے۔ خطے کے امن و استحکام کے لیے پاکستان کا تعاون قابل قدر۔ افغان امن عمل میں 6 ماہ میں بہت پیش رفت ہوئی۔ امریکی سینٹ کام میں پریس کانفرنس۔ امریکی ایوان نمائندگان نے مذہبی اقلیتوں سے نفرت کے خلاف قرارداد منظور کر لی۔ اقلیتوں سے تعصب کے خلاف قرارداد 23 کے مقابلے میں 407 ووٹوں سے منظور ہوئی۔ قرارداد کی مخالفت میں صرف ریپبلکنز نے ووٹ ڈالے۔ بابری مسجد کی اراضی پر ثالثی کا حکم۔ بھارتی سپریم کورٹ نے 3 رکنی ثالثی کمیٹی بنا دی۔ سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس کلیف اللہ سربراہ مقرر۔ کمیٹی 8 ہفتے میں اپنا کام مکمل کرے گی۔ پنجاب حکومت کا کارکنوں کے لیے کم از کم تنخواہ 15,000 سے کو گرفتار کر لیا۔ 13 روزہ ریمانڈ پر نیب کے حوالے۔ آصف زرداری کے قریبی ساتھی آفتاب میمن پر 7 ایکڑ سرکاری زمین غیر قانونی طور پر کرنے اور قومی خزانے کو 80 کروڑ روپے نقصان پہنچانے کا الزام۔
ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنے کے لیے